السلام علیکم ریڈرز. ہی از دا نوول روکے عشق بائی انون رائٹس. لیٹ اسٹارٹ. روحان جب رات کو بیٹھا سوچ رہا تھا اسے اب کیا کرنا چاہیے. وہ دن بہ دن زویا کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا. ہر وقت وہ زویا کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے. اس نے خود سے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ زویا کو پسند کرتا ہے. اپنے ارد گرد زویا کی موجودگی میں وہ دنیا بھول جاتا ہے. آج وہ زویا کو یہ بات بتانے والا تھا. زویا اور ہانیہ یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھیں کہ روحان کے سلام کرنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئیں. روحان سلام کر کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. زویا، مجھے تم سے بات کرنی ہے. روحان نے بات کا آغاز کیا. زویا اب مکمل طور پر روحان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. جی بولیں، زویا نے کہا. وہ مکمل روحان کی طرف متوجہ تھی. میں تمہیں پسند کرتا ہوں. روحان نے دو ٹوک بات کی. زویا کی آنکھوں میں پہلے حیرت چمکی. آج تک اسے ایسا کسی نے نہیں کہا تھا. زویا کچھ سیکنڈ کا خاموش رہی، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولی، کب تک؟ کیا مطلب؟ روحان نے الجھ کر سوال کیا. مطلب انسان کی پسند تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. میں کتنے وقت کے لیے آپ کو پسند ہوں؟ مہینہ، 2 مہینے یا سال تک کے لیے؟ روحان زویا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا. وہ جو سوچ رہا تھا باقی لڑکیاں جو اس کی نظر کی منتظر رہتی ہیں وہ زویا سے دوستی کی بات کرے گا تو زویا فوراً مان جائے گی. پر یہاں تو سب الٹا ہوا تھا. اس نے زویا کو غلط سمجھا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی عشق و محبت کو نہیں مانتی. پر کل کس نے دیکھی تھی؟ کون جانتا تھا قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی تھی. دیکھو زویا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. روحان نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کہا. روحان ملک کو کسی چیز میں انکار سننے کی عادت کب تھی؟ ہاں، اس نے خود آج تک کبھی کسی لڑکی کو دوستی کے لیے نہیں کہا تھا اور نہ ہی کسی لڑکی کے کہنے پر اس سے کبھی دوستی کی تھی. لیکن زویا سے دوستی وہ پورے خلوص کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. یہ پرشوق شرارتی سی لڑکی اس کے دل میں عجیب احساس بیدار کر چکی تھی. مسٹر روحان، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان اینی کائنڈ آف ریلیشن شپ. میں آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی. زویا نے 2 ٹوک جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھاتی چلتی بنی. ہانیہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی. اس لڑکی کی اتنی ہمت، اس نے مجھے انکار کیا. روحان ملک کو انکار کیا. ہاؤ ڈیئر! روحان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں. روحان خاموشی سے بیٹھا زمین کو گھوڑنے میں مصروف تھا. حارث کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا. روحان، کیا ہوا ہے تجھے؟ کب سے آوازیں؟ حارث نے بات کرتے کرتے روحان کی جانب دیکھا. روحان کی حد سے زیادہ سرخ آنکھیں، تنی ہوئی رگیں دیکھ وہ ایک دم خاموش ہوا. روحان، کیا ہوا ہے تجھے؟ حارث نے فکر مندی سے پوچھا. روحان کی آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے. وہ اپنی آنکھوں سے ہی کسی کو بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا. حارث! روحان نے حارث کا نام لیا. روحان کی آواز پر اصراریت سے بھرپور تھی. ہاں بول، حارث نے کہا. تجھے پتہ ہے وہ کیا کر کے گئی ہے؟ حارث نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. میری توہین کر کے گئی ہے. میری یعنی روحان ملک کی بات ماننے سے انکار کر کے گئی ہے. اس نے یہ کہتے ساتھ ہی قہقہا لگایا. اس کے قہقہے میں اتنی وحشت تھی کہ حارث نے بے ساختہ جھرجھری دی. حارث، اب اسے میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا. مجھ سے دوستی سے انکار کیا اس نے. ہے کیا چیز وہ؟ روحان ملک کی محبت کو روند کر گئی ہے. پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو دوستی کا کہا ہے اور ہمت دیکھو اس لڑکی کی مجھے انکار کر گئی. حارث، ویسے اس کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہوئی؟ روحان نے عجیب طریقے سے کہا. کون واقف نہیں تھا روحان ملک سے؟ وہ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور غصے میں تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا. روحان، وہ لڑکی کون تھی؟ حارث نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا روحان خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ اپنی بات کی نفی برداشت نہیں کرتا. اس حسین مغرور شہزادے کو ہر چیز اس کے اپنے اختیار میں اچھی لگتی ہے.
وہ اب ضرور کچھ کرے گا اس لڑکی کے ساتھ، اسی لیے وہ پہلے ہی اسے اطلاع دینا چاہتا تھا۔ زویا نام ہے اس کا۔ روحان کے لہجے کی پراسراریت غائب ہوئی اور انتہائی فاقیت بھرے لہجے میں جملہ کہا گیا۔ حارث اپنی جگہ سے شوق کے مارے اچھلا۔ وٹ؟ ہانیہ کی کزن زویا، وہ سی ایس ڈپارٹمنٹ والی؟ حارث نے تصدیق چاہی۔ روحان ملک کو بات دہرانے کی عادت نہیں۔ روحان نے حارث کو سرد نظروں سے دیکھتے کہا، روحان تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا، وہ بہت معصوم ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ ریلیکس بڑی، کچھ نہیں کہوں گا، روحان نے نارمل لہجے میں کہا۔ حارث نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ اتنے غصے میں تھا، ایک دم اتنا نارمل کیسے ہو گیا؟ روحان کی آنکھیں اس کی کہی ہوئی بات کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ حارث روحان کا دماغ پڑھنے سے قاصر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ روحان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، پر وہ اتنا ضرور جانتا تھا روحان ملک چپ بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ ضرور کچھ کرنے والا ہے۔ چل کینٹین چلتے ہیں، روحان نے حارث سے کہا۔ ہاں چل، ان دونوں کو بھی بلا لے، حارث نے جواب دیا۔ زویا، ویسے روحان بھائی اتنے ہینڈسم ہیں، تم نے انکار کیوں کیا؟ ہانیہ چاکلیٹ شیک پیتی زویا سے مخاطب ہوئی۔ او کمون ہانیہ، تمہیں لگتا ہے یہ پیار وغیرہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ زویا تمسخر اڑاتے لہجے میں بولی۔ یار یہ عشق وشق صرف ڈراموں، فلموں اور ناولز میں ہی ہوتا ہے، ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ریئل لائف میں تو بس اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ٹائم پاس ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ سن کر ہنسی آتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے میں اس کی محبت میں مر رہا ہوں۔ وٹ ربش یار! زویا نے آخر پر تنفر سے اپنا سر جھٹکا۔ تو تم عشق سے انکاری ہو؟ ہانیہ نے بھویں گھیر کر پوچھا۔ میں انکار نہیں کر رہی، یہ عشق وشق ہوتا ہوگا ہی رانجھا رومیو جولیٹ کے زمانے میں، پر آج کے زمانے میں بالکل نہیں ہوتا، صرف ٹائم پاس ہوتا ہے آج کل تو۔ اور رہی بات میری، تو ایٹ لیسٹ یہ پیار ویار مجھے نہیں ہونے والا، اور ٹائم پاس کرنے کی عادت نہیں میری جو روحان ملک سے دوستی کر لیتی، اور آئی ایم شیور روحان کو بھی وقتی اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں۔ زویا نے اپنی بات ختم کی اور اپنے شیک سے انصاف کرنے لگی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ پیچھے ٹیبل پر بیٹھے 4 نفوس اس کی باتیں سن کر ساکت ہوئے تھے۔ علی اور ذیشان نے زویا کی باتیں سن کر حارث کی طرف اچنبھے سے دیکھا۔ حارث نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ تینوں اب روحان کو دیکھ رہے تھے، جس کی پھولی ہوئی نسیں اور بھیجی ہوئی مٹھیاں اس کے حد سے زیادہ غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ مس زویا، ویٹ اینڈ واچ۔ جس عشق کا تم مذاق بنا رہی ہو، اسی عشق کی وجہ سے تمہیں پل نہ تڑ پایا تو میرا نام بھی روحان ملک نہیں۔ تم نے تو مجھے انجانے میں ایک اچھا آئیڈیا دے دیا ہے۔ تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو کہنا۔ اس سے بڑھ کر میری توہین کا اور کیا بدلہ ہوگا؟ زویا بیبی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تمہیں ایسا دھچکا دوں گا تم نہ مر سکو گی نہ زندہ رہ سکو گی، روحان نے دل میں سوچا۔ ایک پراسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ روحان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حارث، علی اور ذیشان نے اس کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ روحان پلیز جانے دے یار، وہ ناسمجھ ہے ابھی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، وہ لڑکی ذات ہے۔ علی نے روحان کا ہاتھ پکڑے اسے روک کر التجائیہ لہجے میں کہا، ریلیکس علی، کچھ نہیں کر رہا، پر میں اسے پسند کرتا ہوں تو ٹرائی کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ روحان نے آنکھ ونک کر کے کہا تو سب کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ہیلو مس زویا، روحان نے زویا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زویا ایک دم گڑبڑ۔ مس چلے مان لیا آپ کو یقین نہیں ہے اس محبت پہ، پر آپ میرے بارے میں تو سوچ سکتی ہیں نا، مجھ سے شادی کے لیے تو سوچ سکتی ہیں، روحان نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا اور زویا کے سامنے پڑا اس کا شیک اٹھا کر پینے لگا۔ پیچھے ٹیبل پر بیٹھے روحان کے دوستوں کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ روحان ملک کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا تھا۔ آج اس نے زویا کا پیا ہوا شیک پی لیا، شوق تو بنتا تھا۔ روحان پلیز، میں آپ سے نہ تو دوستی نہ ہی شادی، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، زویا نے بیزار لہجے میں جواب دیا۔ پھر کس سے کرنا چاہتی ہو شادی؟ روحان کا لہجہ پراسرار تھا۔ میں کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی، میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، زویا نے چڑ کے جواب دیا۔
صحیح، لیکن میرے بارے میں سوچنا ضرور، روحان نے کہا اور کینٹین سے باہر نکل گیا۔ اچھا امی، ہم چلتے ہیں، باسل نے کہا اور وہ مشال کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ شازیہ بیگم نے ریتا کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میری بچی، اپنا بہت خیال رکھنا اور خبردار جو مشال کا کوئی کام کیا، شازیہ بیگم نے تاکید کی۔ ریتا سب سے مل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ وقت کے سفر کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ گھر زیادہ بڑا نہ تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ ریتا پلیز چائے بنا دو، باسل نے ریتا سے کہا اور روم کی جانب فریش ہونے بڑھ گیا۔ ریتا خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میرے لیے بھی بنا دینا، مشال نے کہا اور باسل کے پیچھے روم میں چلی گئی۔ باسل نے ایک ہفتے میں گھر خرید کر اسے سیٹل کیا تھا۔ آج مشال اور ریتا کو لے کر ادھر ہی آ گیا تھا۔ ریتا جب چائے بنا کر کپوں میں ڈال رہی تھی، مشال کے کچن میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ریتا نے مشال سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، مشال نے کہا اور چائے کے پاس آ کر چائے کو دیکھنے لگی جو ریتا نے ابھی چولہے سے اتاری تھی۔ مشال نے ایک مکروہ مسکراہٹ ریتا کی طرف اچھالی اور پین میں پڑی بچی ہوئی چائے اپنے ہاتھ پر انڈیل دی۔ ریتا کی آنکھوں میں مشال کی کارروائی دیکھ کر ابھر پڑیں۔ اس نے ڈراموں میں تو ایسے سینز دیکھے تھے لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا اس کی زندگی میں بھی ایسے سین فیس کرنے پڑیں گے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ریتا ایک دم بوکھلا کر بولی۔ وہ میچور تو تھی پر چلاک نہ تھی۔ مشال جو مکروہ ہنسی ہنس رہی تھی اب دردناک آواز میں چیخی۔ باسل مشال کی چیخ سن کر کچن کی طرف آیا۔ یہ کیا ہوا ہے مشال؟ باسل نے مشال کا جلا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہا۔ باسل، دیکھو اس جاہل لڑکی نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چائے دے دو، میں باسل کو چائے دے آتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ ہی جلا ڈالا۔ مشال باسل کے سینے لگی روتے ہوئے بولی۔ ریتا کی تو زبان پر قفل لگ چکے تھے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ باسل جارحانہ تیور لیے ریتا کی طرف بڑھا۔ باسل، میں نے نہیں، اس نے خود ہی۔ ریتا پیچھے جاتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز کچن میں گونجی۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ریتا کا دماغ کچھ پل کے لیے سن ہو گیا۔ ریتا لڑکھڑا کر کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ اب باسل مشال کی طرف گیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ مشال، تم روم میں جاؤ، میں آتا ہوں، باسل نے مشال کا گال تھپک کر کہا۔ مشال سر ہلاتے کچن سے باہر نکل گئی۔ باسل ایک بار پھر جارحانہ تیور لیے ریتا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باسل پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ پر چائے گرائی تھی۔ پلیز، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کیوں کروں گی ایسا؟ ریتا باسل کے جارحانہ تیور دیکھ روتی ہوئی بولی۔ یہاں خالہ بھی نہیں تھی جو اس کو باسل سے بچا لیتی۔ باسل ریتا کی باتیں انسنی کرتے اس کی کلائی جکڑ کر چولہے کے پاس لا کر چولہا جلا چکا تھا۔ باسل، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ریتا اب باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ باسل نے ریتا کے ہاتھ کو چولہے کے اوپر رکھا۔ ریتا کی سسکاری نکلی پر باسل نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ ریتا کی دردناک چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ مشال کو ریتا کی چیخیں سکون دے رہی تھیں۔ اسے ریتا کی خوبصورتی ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ وہ ریتا کو باسل کی نظروں میں اتنا گرا دینا چاہتی تھی کہ باسل اسے طلاق دے دے۔ تم بھی برداشت کرو یہ تکلیف جو تم نے میری مشال کو دی، باسل نے اسے چیختے ہوئے دیکھ کر کہا۔ باسل، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں نے اس کے ہاتھ پر چائے نہیں گرائی تھی۔ ریتا چیختی ہوئی مسلسل ہاتھ چھڑانے کی مزاحمت کر رہی تھی پر باسل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بالآخر 2 منٹ بعد وہ ظالم اس کا ہاتھ اپنی ظالم گرفت سے آزاد کر چکا تھا۔ ریتا نے اپنا ہاتھ دیکھا جو اچھا خاصا جھلس چکا تھا۔ پھر باسل کی طرف دیکھ نفی میں سر ہلایا اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں جاتے ساتھ ہی اس نے کمرہ لاک کیا۔ واش روم میں جا کر اپنا ہاتھ پانی کے نیچے کیا۔ جلن اتنی تھی کہ ریتا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نیلی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ آنکھوں کے پٹوے سوج چکے تھے۔
تھوڑی دیر بعد جلن میں کچھ کمی آئی تو ردا اپنی الماری کی طرف بڑھی۔ میجر ارسلان کی تصویر نکال کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بابا، آنسو آنکھوں سے جاری تھے، بازل کی مرضی کو اول رکھتے میں نے ان کا نکاح بھی کروا دیا، پر وہ میرے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی اور برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ روتے ہوئے ہچکیوں سمیت بولی۔ اس کی عادت تھی جب بھی وہ دکھی ہوتی تو میجر ارسلان کی تصویر سے باتیں کرتی تھی۔ صبح بازل ناشتہ کر رہا تھا، مشال سے مخاطب ہوا۔ مشال، ردا کمرے سے باہر آئی؟ نہیں، وہ روم میں ہی ہے، مشال نے منہ کے زاویے بناتے جواب دیا۔ بازل رات کو ہی مشال کے ہاتھ پر آئنمنٹ لگا چکا تھا، مشال کا ہاتھ بہتر تھا۔ بازل ردا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مشال نے اسے ردا کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ سر جھٹکا۔ بازل ردا کا کمرہ چیک کر چکا تھا، کمرہ اندر سے لاک تھا۔ اب ڈپلیکیٹ کی لے کر لاک کھولنے لگا۔ بازل لاک کھول کے کمرے میں داخل ہوا تو ردا کو بیڈ پر سوتا پایا۔ وہ ردا کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ کا معائنہ کرنے لگا۔ مشال کی نسبت اس کا ہاتھ کافی حد تک جلا ہوا تھا۔ بازل کو دکھ نے گھیر لیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ردا سے وہ نفرت کرتا ہے، پر وہ اس کے کزن بھی تو ہے۔ اب اس کی نظریں ردا کے چہرے پر پڑیں جہاں اس کی سنہری زلفوں نے اس کے حسین چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ بازل نے ردا کے چہرے پر سے بال ہٹائے تو اپنی انگلیوں کے نشان اس کے مومی گال پر دیکھے۔ بازل نے ردا کے گال پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیریں۔ ردا جو نماز پڑھنے کے بعد سوئی تھی اپنے چہرے پر سرسراتی انگلیوں کو سرکتا پا کر پٹ سے آنکھ کھول گئی۔ اپنے اوپر جھکے بازل کو دیکھ وہ ایک دم اس سے دور ہوئی۔ بازل، آپ یہاں؟ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے مشال پر چائے نہیں گرائی تھی، وہ اب بھی رات والے واقعے کے زیر اثر تھی۔ ردا بازل کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ بیٹھ کے دوسرے سرے پر کھسکنے لگی۔ بازل جو ردا کے ہاتھ پر آئنمنٹ لگانے اس کے پاس بیٹھا تھا، ردا کا رویہ دیکھ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ بازل اب کی بار ردا کو کندھوں سے جکڑ کر دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کر خوف سے ردا خاموش ہو گئی۔ اس کے دماغ میں بازل کا ڈر بیٹھ گیا تھا، اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ بازل ردا کے ہاتھ پر آئنمنٹ لگا کر جا چکا تھا۔ ردا بازل کا رات والا رویہ یاد کر کے تکیے میں سر دیے رونے لگی۔ عشق صحرا ہے کہ دریا، کبھی سوچا تم نے؟ تجھ سے کیا ہے میرا ناتا، کبھی سوچا تم نے؟ ہاں، میں تنہا ہوں یہ اقرار بھی کرتا ہوں، مگر کس نے کیا ہے تنہا، کبھی سوچا تم نے؟ یہ الگ بات ہے کبھی جتایا نہیں میں نے تجھ کو، ورنہ کتنا تجھ کو چاہا ہے، کبھی سوچا تم نے؟ تجھے آواز لکھا، پھول لکھا، پیار بھی لکھا، میں نے کیا کیا تمہیں لکھا، کبھی سوچا تم نے؟ مطمئن ہوں تجھے لفظوں کی حرارت دے کر، میں نے تمہیں کتنا سوچا زید، کبھی سوچا تم نے؟ زویا اور ہانیہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں۔ کچھ دن بعد ان کے مڈس شروع ہونے والے تھے۔ اس دن کے بعد زویا کی روحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ زویا کیلکولس کے سوال حل کرنے میں مصروف تھی جب کوئی وجود اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زویا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ عمار زویا کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ہائے مس سنگر، کیسی ہیں آپ؟ عمار نے ہاتھ ملانے کے لیے زویا کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں مسٹر عمار؟ زویا نے عمار کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے کہا۔ بے اختیار زویا کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے روحان پر پڑی۔ زویا نے اسے دیکھتے فوراً عمار کا ہاتھ تھام لیا۔ روحان جو پہلے ہی خونشام نظروں سے ان دونوں کو گھور رہا تھا، اب اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ مس زویا، کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ ایک کپ کافی پینے کا شرف بخش سکتی ہیں؟ عمار نے زویا کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے خالص عاشقوں والے انداز میں کہا۔ کچھ منٹ تک عمار نے زویا کا ہاتھ نہ چھوڑا تو زویا نے الجھن کے مارے اپنا ہاتھ کھینچا اور عمار کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ہانیہ، میں عمار کے ساتھ جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی، زویا نے ہانیہ سے کہا اور اپنا بیگ پکڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحان جو کب سے ضبط کے ساتھ زویا اور عمار کی باتیں سن رہا تھا، اب اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ فوراً زویا کی طرف بڑھا اور کھینچ کر زویا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ زویا تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ روحان زویا کا ہاتھ پکڑے عمار سے مخاطب ہوا۔ میں عمار کے ساتھ جاؤں گی۔
زویا اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، جب میں نے کہا ہے تم نہیں جاؤ گی تو بس نہیں جاؤ گی۔ روحان غصے سے دھاڑا۔ روحان کی دھاڑ پر گراؤنڈ میں بیٹھے اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ وہ میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ جاؤں گی، زویا نے کہا اور عمار کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ عمار کے پاس جاتی اس سے پہلے زویا کے کندھے روحان کی سخت پکڑ میں آئے۔ کیوں؟ وہ کیوں دوست ہے تمہارا؟ جب میں نے تمہیں دوستی کا کہا تھا تب کیا ہوا تھا؟ روحان اسے کندھوں سے جھنجھوڑ کر دھاڑا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ اس کا جنون اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس باقاعدہ اب تماشا دیکھنے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ حارث جو روحان کو روکنے آگے بڑھا تھا، روحان کی دھاڑ پر وہیں رک گیا۔ وہیں رک تو میرے اور زویا کے معاملے میں کوئی نہ بولے۔ اس بار وہ اتنی زور سے دھاڑا، وہاں کھڑا ہر اسٹوڈنٹ کام کر رہ گیا۔ زویا نے ڈر کر اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ روحان ملک یونی کی ایک پاپولر پرسنالٹی تھا، پر آج سے پہلے روحان ملک کا ایسا روپ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب جانتے تھے روحان روڈ اور ایروگنٹ ہے، پر آج سب پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ روحان انتہائی جنونی انسان بھی ہے۔ بولو اب چپ کیوں کھڑی ہو؟ روحان پھر زویا کی طرف متوجہ ہوا۔ پلیز زویا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ تمہاری شرارتیں، تمہاری نادانیاں مجھے تمہاری طرف مائل کرتی ہیں۔ روحان زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے کہہ رہا تھا، مجھے پسند ہے تمہاری شرارت سے چمکتی یہ خوبصورت آنکھیں۔ روحان نے زویا کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے کہا۔ روحان نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی پیشانی زویا کی پیشانی سے ٹکائی۔ کچھ رشک بھری نظریں زویا کی طرف اٹھیں اور کچھ نظروں میں زویا کے لیے نفرت، جلن اور حسد تھیں۔ یونی کا موسٹ چارمنگ لڑکا، یونی کی لڑکیوں کا کرش، اس معمولی نقوش اور گندمی رنگت والی لڑکی سے ساری یونی کے سامنے اظہار محبت کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، زویا نے اسے دور جانے کی کوشش کی۔ روحان زویا کی ساری مزاحمت دور کرتے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ زویا روحان کے اس عمل پر تڑپ کر رہ گئی۔ آئی لو یو زویا، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ روحان نے اسے شدت سے خود میں بھینچتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ زویا نے روحان کو پورا زور لگا کر دھکا دیا اور زویا کا نازک ہاتھ روحان کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ مسٹر روحان، اسٹے ان یور لمٹس۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا، زویا نے انگلی اٹھا کر روحان سے کہا۔ روحان کو تھپڑ پڑنے پر پاس کرے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ منہ پر گئے۔ روحان ملک کو کسی لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ لڑکی بھی وہ جس سے روحان ملک نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ یہ بات یونی میں اب آگ کی طرح پھیلنی تھی۔ روحان جو اپنی بات سے انکار ہونے کے بعد اپنی ساری انا کو بھلائے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لڑکی کے پاس آیا تھا۔ روحان ملک اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا، اور اس لڑکی نے کیا کیا تھا؟ روحان کو تھپڑ مار کر اس کے اندر کے بیج کو جگا چکی تھی، جس بیج کو روحان نے بڑی مشکل سے تھپک کر سلایا تھا۔ حارث، علی اور ذیشان زویا کے روحان کو تھپڑ مارنے پر خود ساکت رہ چکے تھے۔ روحان کی گرفت اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر لمحہ بہ لمحہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم روحان نے اپنا موبائل زور سے نیچے پٹکا، جس کے ٹکڑے یہ بات بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کتنی قوت کے ساتھ پھینکا گیا ہے۔ زویا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ روحان اب اپنی سرخ انگارہ آنکھیں لیے ایک دم زویا کی طرف لپکا۔ غصے کی شدت سے روحان کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئی تھیں۔ زویا ڈر کے پیچھے کی طرف تیزی سے قدم اٹھانا شروع ہو گئی۔ باقی اسٹوڈنٹس دم سادھے روحان کو دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا روحان ابھی زویا کا گلا دبا دے گا۔ زویا غصے میں روحان کو تھپڑ تو مار چکی تھی، پر اب روحان کو دیکھ کانپ کر رہ گئی۔ زویا صدیقی کو آج پہلی بار کسی سے خوف آیا تھا۔ اس سے پہلے زویا ایک اور قدم پیچھے لے جاتی، روحان نے ایک ہی جست میں اسے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور زویا کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ عمل اتنا جارحانہ تھا کہ زویا کا سر روحان کے مضبوط سینے سے لگ کر کچھ سیکنڈ کے لیے سن ہو گیا۔ کمر پر گرفت اتنی سخت تھی کہ زویا کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔
روحان شاید اپنی مضبوط انگلیاں زویا کی کمر میں گاڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ یو ہیو ٹو پے فار دس زویا۔ سرسراتا ہوا لہجہ زویا کی سماعتوں سے ٹکرایا اور زویا کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ روحان نے زویا کو خود سے دور جھٹکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا یونی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زویا نے ہانیہ کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ حارث جو روحان کے پیچھے جانے لگا تھا، علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ اس کو فی الحال اکیلا چھوڑ دے، وہ ابھی کوئی بھی بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سمجھے گا، الٹا تجھے نہ نقصان پہنچائے، علی نے کہا اور حارث سر ہلا کر رہ گیا۔ ردا، آج مشال کے گھر والوں نے آنا ہے تو تم مشال کے ساتھ اس کی ہیلپ کروا دینا۔ بازل ناشتہ کرتی ہوئی ردا سے مخاطب ہوا۔ اس دن کے بعد آج وہ ردا سے مخاطب ہوا تھا۔ جی اچھا، ردا نے مختصر جواب دیا۔ اس دن کے بعد ردا بازل اور مشال سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتی تھی، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مہمان آ چکے تھے، ردا اب انہیں چائے پیش کر رہی تھی۔ مشال اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ فضان کب سے ردا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ردا کو اب اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ردا چائے پکڑا کر جلد از جلد ادھر سے جانا چاہتی تھی۔ سب کو چائے پکڑا کر ردا نے چائے فضان کے آگے کی، پر فضان شاید چائے پکڑنے کے ساتھ ردا کے چہرے کو حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ردا بس اس شخص کی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ پکڑا کر کچن کا رخ کیا۔ مشال، تم کب سے بیٹھی ہو؟ یہ تمہارا گھر بھی ہے، جاؤ تم بھی ردا کے ساتھ ہیلپ کرواؤ، ہم تمہارے مہمان ہیں اور کام بس وہ کر رہی ہیں۔ فضان مشال سے مخاطب ہوا۔ فضان اور مشال سب کے بہن بھائی تھے، پر ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مشال جہاں خود غرض تھی، فضان وہیں دوسروں کا خیال رکھنے والا، پرواہ کرنے والا تھا۔ بھائی چھوڑے نا، ردا کر لے گی، مشال نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ فضان نے مشال کی طرف دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر بازل کی طرف دیکھا، جو اس بات کو اگنور کر گیا تھا۔ فضان اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر بڑھ گیا۔ ردا کچن میں چولہے کے پاس کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ فضان کچن میں آیا۔ ردا کا سفید رنگ زیادہ دیر چولہے کے پاس کھڑے رہنے کی وجہ سے گلابی مائل ہو چکا تھا۔ فضان ردا کو پلکیں جھپکے بغیر مبہوت ہوتے ہوئے دیکھے گیا۔ اہم فضان نے گلا کھنکارا۔ ردا نے فضان کو کچن میں دیکھ فوراً کرسی پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو ڈھانپا۔ مقابل کے لب ردا کی اس حرکت پر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ردا نے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں، بس سوچا گھر کا جائزہ لے لیا جائے۔ آپ کو دیکھا تو ادھر آ گیا، فضان نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا وہ اس کی مدد کروانے آیا ہے، کیونکہ وہ اپنی بہن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کام تو وہ گھر میں بھی نہیں کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہی تھا ردا سب کام اکیلے ہی کر رہی ہے۔ ردا خاموش رہی۔ وہ فضان کی موجودگی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی۔ ارے لگتا ہے ابھی سلاد بنانا رہتا ہے۔ فضان سلاد کا سامان سلیب پر رکھے دیکھ گویا ہوا۔ لائے میں بناتا ہوں، فضان نے کہا اور چھری پکڑ کر کھیرا کاٹنے لگا۔ نہیں بھائی، آپ جا کر بیٹھے، میں کر لوں گی، ردا نے کھیرا اس کے ہاتھ سے لیتے کہا۔ مشال اس کو بھائی کہہ رہی تھی تو ردا نے بھی کہہ دیا۔ وٹ بھائی؟ فضان شوقی لہجے میں بولا۔ میں کہاں سے آپ کو بڑا لگتا ہوں؟ کم سے کم آپ سے 1-2 سال ہی بڑا ہوں گا۔ آپ نے تو مجھے اپنے سے 10 سال ہی بڑا بنا دیا ہے، فضان لہجے میں خفگی سموئے بولا۔ حقیقت میں تو ردا کا بھائی کہنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ردا نے بوکھلاتے کہا اور ایک نگاہ اٹھا کر فضان کی جانب دیکھا۔ کالی شلوار قمیض میں، ہاتھ میں گھڑی پہنے، بالوں کو جیل سے جمائے، سفید رنگت والا وجاہت سے بھرپور شخص واقعی اتنی عمر کا نہ تھا۔ ردا فضان کے مہارت سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ٹماٹر کاٹنے میں مصروف تھے۔ کاش بازل کو بھی میرا اتنا ہی خیال ہوتا، کاش وہ بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے ساتھ نارمل بیہیو کرتے، ردا نے سوچا۔ دل میں ایک ہوگ سی اٹھی، آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے جس کو وہ بہت مہارت کے ساتھ چھپا گئی
اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچن میں چھائی خاموشی کو فضان کی آواز نے توڑا۔ ردا، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ فضان نے دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ میں نے فیشن ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور میں اپنی بوتیک لک آفٹر کرتی ہوں، ردا نے آہستگی سے جواب دیا۔ امیزنگ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، فضان نے ستائشی انداز میں کہا۔ لڑکیوں کو اتنا مضبوط لازمی ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں۔ میں یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں۔ آپ نے تو پوچھنا نہیں، میں نے کہا خود ہی بتا دوں، فضان نے جواب دیا۔ یہ لیں، سلاد تو ریڈی ہے، فضان نے کہتے ساتھ سلاد کی ڈش ردا کی طرف بڑھائی۔ اب وہ ردا کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات رکھوا رہا تھا۔ بازل، جو پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا، فضان اور ردا کو ایک ساتھ کام کرتے دیکھ ٹھٹکا اور ان کے پاس ہی آ گیا۔ فضان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بازل کی آواز پر ردا اور فضان بازل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی ہیلپ کروا رہا ہوں، فضان نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ردا، تمہیں اگر ہیلپ چاہیے تھی تو مشال سے کہہ دیتی، یہ مہمان ہے، تم ان سے کام کروا رہی ہو۔ بازل اب ردا سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے ردا کوئی جواب دیتی فضان بول اٹھا۔ ارے بازل، کہہ تو تم ایسے رہے ہو جیسے اس جویل سے نا واقف ہو، کروا ہی نہ دے وہ گھر کے کام، فضان یہ کہتے ہنسا۔ ویسے بھی میں تھک گیا تھا اس لیے گھر دیکھنے نکل گیا، پر یہاں پر ان کو دیکھا تو آ گیا۔ ویسے آفرین ہے تم پر بھی، اتنی خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے تم اس سے کام کرواتے ہو۔ ارے ہاتھ دیکھو ان کا، اتنا جلا ہوا ہے اور پھر بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ کب چلا تھا آپ کا ہاتھ اور آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں؟ فضان اب ردا سے مخاطب ہوا۔ کچھ دن پہلے چائے بناتے ہوئے جل گیا تھا، ردا نے زخمی نظروں سے بازل کی طرف دیکھتے کہا۔ بازل اپنی جگہ شرمسار ہوا تھا۔ اچھا، اپنے ان خوبصورت ہاتھوں کا خیال رکھا کریں، چلیں میں مشال اور باقی سب کو کھانے کے لیے بلا لاؤں، فضان نے کہا اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بازل کو نہ جانے کیوں فضان کے ردا کے ہاتھوں کو خوبصورت کہنے پر غصہ آیا تھا، پر وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ فضان کھانے کے دوران زیادہ تر چیزیں ردا سے مانگتا اور ردا اسے چیزیں پیش کر دیتی۔ بازل کو ردا پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں فضان کے کام کر رہی ہے؟ بازل خود نہیں سمجھ پا رہا تھا اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ وہ تو ردا کو اپنی بیوی نہیں سمجھتا، پھر کیوں وہ ردا کی توجہ کسی اور کے لیے برداشت نہیں کر پا رہا؟ مشال بازل کو کھانا دے رہی تھی، پر اس کی نگاہیں تو ردا اور فضان پر ہی جم گئی تھیں۔ بازل نے سر جھٹکا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔